آج ہم کریں گے سبق نمبر 11 ہندوستانی پرندے۔ تو اس والے چیپٹر میں ہم ہندوستانی پرندوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو صبح صبح بچے اسکول آ رہے ہیں اور کلاس روم میں بیٹھ رہے ہیں۔ سائمہ کو کلاس کے اندر آتے ہوئے دیکھ کر رفیق نے پوچھا، سائمہ تم تو اپنے چھوٹے ماموں کی شادی میں گئی تھی، وہاں سے لوٹ کر کب آئی؟ سائمہ نے کہا، ابھی کل ہی آئی ہوں۔ سلمیٰ نے سائمہ کی بات سن کر کہا، اچھا پھر تو تم نے خوب مزے کیے ہوں گے؟ سائمہ، ہاں بہت مزہ آیا، وہاں تو میں نے کئی طرح کے پرندے بھی دیکھے۔ ساحل نے تعجب سے پوچھا، اچھا کچھ خاص پرندے تھے کیا؟ تو دیکھیے کلاس روم میں بچے باتیں کر رہے ہیں نا، یہ دیکھیے سائمہ آئی ہے، بچے باتیں کر رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں نا شادی سے آئی ہے۔ تو اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ اب رفیق نے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، ہاں کچھ ہمیں بھی بتاؤ ان پرندوں کے بارے میں۔ کلاس میں استاد داخل ہوتے ہیں اور تمام طلباء و طالبات کھڑے ہو کر استاد کو سلام کرتے ہیں۔ استاد، پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ بچے، ہم سب خیریت سے ہیں۔ استاد، بہت اچھا، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ کیسی ہو سائمہ؟ اپنے ماموں کی شادی میں خوب مزے کر کے واپس آئی ہوگی؟ سائمہ، جی سر بہت مزہ آیا۔ تو دیکھیے یہاں پر کلاس میں یہ سر آئے ہیں نا، بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، سائمہ سے پوچھ رہے ہیں نا اپنے ماموں کی شادی میں گئی ہو۔ تو اب یہ والا پیج ہمارا ہو گیا کمپلیٹ۔ اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ منیشا بول رہی، منیشا، سر سائمہ کہہ رہی تھی کہ اس نے وہاں کئی طرح کے پرندے دیکھے۔ استاد، اچھا ذرا ہم لوگوں کو بھی بتاؤ۔ سائمہ، سر میرے ماموں کے ایک دوست ہیں، ان کے باغیچے میں روزانہ بہت سارے کبوتر اور طوطے آتے ہیں۔ ساحل، اچھا کبوتر کیسے تھے؟ کیا وہ اسی طرح سے تھے جو ہمارے اسکول میں نظر آتے ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیے باغیچے کا سین ہے نا، مطلب یہاں پر چھوٹا سا تالاب ہے، اس میں بطخ وغیرہ ہیں اور اوپر جانور وغیرہ ہیں۔ ابھی دیکھیے سائمہ جواب دے رہی ہے، سائمہ یہاں تو ایک ہی طرح کے کبوتر نظر آتے ہیں، وہاں تو کبوتر کئی رنگ کے تھے، اور جب وہ گٹرگوں کرتے تھے تو سننے میں بڑا اچھا لگتا تھا۔ تو ابھی ہمارا پیج نمبر 135 ہو گیا کمپلیٹ۔ اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ استاد، بچوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ سفید کبوتر کو امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے؟ کبوتر کئی رنگ اور نسل کے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کبوتر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ سلمیٰ نے بتایا کہ وہ چھٹیوں میں کہیں گھومنے گئی تھی تو راستے میں اس نے مور دیکھا تھا۔ استاد، ہاں بچوں، مور بہت خوبصورت پرندہ ہے۔ مور عام طور پر 4 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ مور کے پنکھ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب مور اپنے پنکھ پھیلا کر خوشی سے ناچنے لگتا ہے تو یہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مور سفید بھی ہوتے ہیں؟ منیشا، سر میں اپنے گاؤں کے تالاب پر اپنے ابو کے ساتھ گئی تھی تو وہاں میں نے بگلا دیکھا تھا۔ اس کی ٹانگیں، چونچ اور گردن لمبی تھی لیکن دم چھوٹی تھی۔ میرے ابو نے بتایا کہ بگلے کی طرح اور 2 پرندے ہوتے ہیں۔ تو پیج نمبر ہمارا دیکھیے 136 ہو گیا کمپلیٹ۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر۔ تو دیکھیے انہوں نے بتایا نا کہ بگلے کی طرح اور 2 پرندے ہوتے ہیں۔ سلمیٰ نے فوراً کہا، ہاں سر وہ ہنس اور سارس ہے۔ استاد، ہاں بالکل درست، لیکن سارس کے اوپری حصے میں لالی چمکتی رہتی ہے۔ شاید سر اور دوسرے پرندوں کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ استاد، ہاں بچوں، رفیق نے کہا تھا کہ اس کے نانا نے مرغ پال رکھے ہیں۔ مرغ کی طرح چھوٹے چھوٹے 2 اور پرندے ہوتے ہیں، تیتر اور بٹیر۔ ایسا ہی ایک پرندہ چکور بھی ہے، یہ ایک قسم کا بڑا تیتر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر الگ الگ طرح کے پرندے ہیں نا، یہاں پر دیکھیے یہ طوطا ہے، یہ چڑیا وغیرہ ہیں۔ تو ہمارا یہ پیج نمبر جو 137 ہو گیا مکمل۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر ہم۔ ساحل، سر میں اسکول آتے ہوئے روز ایک چھوٹا سا کالا پرندہ دیکھتا ہوں۔ سر اس کا نام کیا ہے؟ سائمہ بول پڑی، وہ کوئل ہے۔ میں نے گاؤں کے باغ میں بہت ساری کوئلیں دیکھی تھی۔ آم کے درخت پر جب چھوٹے چھوٹے آم پھلنے لگتے ہیں تو کوئل کی میٹھی میٹھی آواز
कुहू कुहू सुनाई देती है। मनीषा, सर इन परिंदों का क्या काम है, इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है? उस्ताद, बच्चों परिंदे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये आसानी से उड़ सकते हैं। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर फसलों की हिफाजत भी करते हैं। कुछ परिंदे मरे हुए जानवरों का गोश्त खाकर हवा और फ़िज़ा को गंदा होने से बचाते भी हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर। देखिए पेज नंबर हमारा ये 138 है। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। रफ़ीक, सारे परिंदों के घोंसले कौन बनाता है? उस्ताद, बच्चों ये परिंदे अपना घोंसला बड़ी मेहनत से खुद ही बनाते हैं। यानी हर परिंदे जो अपना अपना घोंसला खुद बनाते हैं। परिंदे दरख्त की शाखों के अलावा घर के मुख्तलिफ कोनों में भी घोंसले बना लेते हैं। ये परिंदे तिनका तिनका जमा करके अपना घोंसला बनाते हैं। एक ही दरख्त पर अलग अलग परिंदों के घोंसले हो सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ परिंदे अपना घोंसला नहीं बनाते, जैसे कोयल। वो अपने अंडों को कौवे के घोंसले में चुपके से रख देती है और कौवा अपना अंडा समझकर सीता है और कोयल के बच्चों को अपना बच्चा समझकर खिला पिलाकर बड़ा करता है। यानी कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, अपने अंडे जो है कौवे को घोंसले में डाल लेती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे हैं, है ना, इनकी मम्मी है और ये परिंदों को देखिए दाना वाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। ये देखिए परिंदे जब हम पालते हैं तो ये खुशी से हमारे कंधों वगैरह पर भी बैठ जाते हैं जब पलते हैं, तो है ना, वो डरते नहीं हमसे। देखिए ये हमारा पेज नंबर 139 कंप्लीट हो गया। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। प्यारे बच्चों, ज़रा सोचो, इन खूबसूरत परिंदों के बग़ैर दुनिया कैसी लगती? नाचता हुआ मोर, गाती हुई कोयल, बोलते हुए तोते, हवा में उड़ते हुए कबूतर देखकर कितना लुत्फ़ आता है। परिंदे हमारे माहौल को भी खुशगवार बनाते हैं। अगर ये न हो तो दुनिया ऐसी हसीन और ख़ूबसूरत न होती। तो बच्चों, इन परिंदों के तईं हमारा क्या फ़र्ज़ है? तमाम बच्चे एक साथ बोलते हैं, हमें परिंदों की हिफाजत करनी चाहिए। गर्मियों में हमें इनके लिए पानी और दाने का एहतमाम भी करना चाहिए। एहतमाम यानी इंतज़ाम, ठीक है ना। तो ये हमारा यहीं पर चैप्टर हो गया मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं। हम देखिए यहाँ पर हमारी मश्क यानी एक्सरसाइज हो रही है स्टार्ट। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पढ़िए और समझिए। यानी यहाँ पर देखिए पढ़ना और हमें समझना, यानी ये अल्फाज है, इसके मीनिंग है, इसके मायने। अमन यानी सुकून, नस्ल किस्म औलाद का सिलसिला, यानी एक ही नस्ल के होते हैं ना बच्चे, या एक ही नस्ल के परिंदे, एक ही नस्ल के जानवर वगैरह, तो नस्ल उसी को बोलते हैं, किस्म को। तो हमारा पेज नंबर 140 हो गया कंप्लीट। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। पैगाम यानी संदेश, प्याम, लुत्फ़, मज़ा, खुशगवार, खूबसूरत, दिलकश। तहीं के लिए वास्ते, यानी परिंदों के वास्ते हमारा क्या फ़र्ज़ है, परिंदों के लिए हमारा क्या फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ यानी ज़िम्मेदारी, ड्यूटी। इंग्लिश में फ़र्ज़ को ज़िम्मेदारी बोलते हैं, ड्यूटी, है ना। तो अब ये सोचिए और बताइए, यानी हमने जो चैप्टर पढ़ा उससे मुतालिक सवाल है ना, उसके जवाबात हमें देने। तो देखिए पहला सवाल, इसके जवाबात यहीं पर जगह है बची हुई, तो यहीं पर मैंने जवाबात लिख दिए हैं। तो आप लोग अच्छे से देखकर अपनी कॉपियों में लिख लेंगे। पहला सवाल है, साइमा कहाँ से लौट कर आई है? जवाब है, साइमा अपने छोटे मामू की शादी से लौट कर आई है। सवाल नंबर 2 है, अमन की निशानी किस परिंदे को समझा जाता है? तो जवाब है, सफ़ेद कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। सवाल नंबर 3 है, मोर के बारे में आप क्या जानते हैं? मोर बहुत खूबसूरत परिंदा है। मोर आमतौर पर 4 फुट लंबा होता है। मोर अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगता है। मोर सफ़ेद भी होते हैं। उसके अलावा देखिए सवाल नंबर 4 है, सारस और बगला में क्या फ़र्क बताइए। फ़र्क बताना है दोनों में। सारस के ऊपरी हिस्से में लाली चमकती ही रहती है। बगला की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी होती है, लेकिन दुम छोटी होती है। तो हमारा पेज नंबर 141 141 हो गया मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। सवाल नंबर 5 है, परिंदे अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? परिंदे तिनका तिनका जमा करके अपना घोंसला बनाते हैं। सवाल नंबर 6 है, आप परिंदों के साथ कैसा सलूक करते हैं? हमें परिंदों की हिफाजत करनी चाहिए। गर्मियों में हमें इनके लिए पानी और दाने का इंतज़ाम भी करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ चुनकर लिखिए। ये लफ्ज़ दिए हुए उन्हीं को चुनकर हमें लिखने। तो देखिए कोयल, मोर, कबूतर, तीतर, बगुला। देखिए इसमें बढ़ते हैं। पहला है, कबूतर गुटुरगू गुटुरगू करते तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मोर आमतौर पर 4 फुट लंबा होता है। बगुला की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी थी, लेकिन दुम
چھوٹی تھی۔ چکور ایک قسم کا بڑا تیتر ہوتا ہے۔ آم کے درخت پر جب چھوٹے چھوٹے آم پھلنے لگتے ہیں تو کوئل کی میٹھی میٹھی آواز کوہو کوہو سنائی دیتی ہے۔ تو ہمارا پیج نمبر 142 ہو گیا مکمل۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہے سوال، بے جوڑ لفظ پر دائرہ بنائیے۔ دائرہ یعنی سرکل کرنا، بے جوڑ یعنی آڈ ون ہوتا ہے نا، جو سب سیم لفظ ہوتے ہیں، ایک الگ ہی ہوتا ہے اس گروپ سے ہٹ کر، تو اس پہ ہمیں دائرہ بنانا ہے، گول کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے، حوصلہ، ہمت، تجویز، قوت۔ تو حوصلہ، ہمت ایک جیسا، قوت سب کا مطلب ہوتا ہے طاقت، اور تجویز کا مطلب ہوتا ہے مشورہ دینا یا کوئی رائے دینا، ٹھیک ہے نا، تو یہ الگ ہے۔ اس کے بعد تجویز، منزل، مشورہ، رائے۔ تو دیکھیے تجویز، مشورہ اور رائے یہ ایک ہی ہے، ابھی میں نے آپ کو اوپر یہی سمجھایا۔ تو منزل جو الگ ہے، اس پہ دائرہ بنا دیا ہم نے۔ منزل، گھر، پڑاؤ۔ تو یہ منزل، گھر اور پڑاؤ ایک جیسے ہیں، یعنی ہم کہیں جاتے تو اپنی منزل پر رکتے ہیں، اپنے گھر پر، یا کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اور زمین الگ ہے۔ زمین، پانی، خاک، مٹی۔ تو پانی الگ ہے، زمین، خاک اور مٹی ایک جیسے ہیں۔ پانی، لکڑی، آب، جل۔ آب، جل اور پانی ایک جیسے ہیں نا، ایک ہی ہے، سب کا مطلب پانی ہے، اور لکڑی الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بھی اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا نا بے جوڑ لفظ۔ اب آگے دیکھیے، یہ بات کس نے کہی، اس کے نام لکھیے۔ وہ کوئل ہے، کس نے کہا تھا؟ سائمہ نے۔ اچھا، کبوتر کیسے تھے؟ یہ ساحل نے کہا تھا۔ ہاں سر، وہ ہنس اور سارس ہیں، وہ سلمیٰ نے کہا تھا۔ سارے پرندوں کے گھونسلے کون بناتا ہے؟ یہ رفیق نے پوچھا تھا نا سر سے۔ اب ہمارا پیج نمبر 143 ہو گیا کمپلیٹ۔ 143 اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ سر، ان پرندوں کا کیا کام ہے؟ ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ منیشا نے کہا تھا۔ کبوتر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کا کام بھی لیا جاتا تھا، یہ استاد نے کہا تھا۔ اب درجہ ذیل جملوں میں جمع تلاش کر کے لکھیے۔ جمع یعنی ایک سے زیادہ چیزیں، ہے نا، واحد کا مطلب ایک ہوتا ہے، جمع یعنی ایک سے زیادہ۔ وہاں تو میں نے کئی طرح کے پرندے بھی دیکھے۔ تو پرندے دیکھیے جمع ہے، پرندہ ایک، پرندے زیادہ۔ رفیق نے تجسس بھری نگاہوں سے کہا۔ تو نگاہوں زیادہ، نگاہ ایک اور نگاہوں زیادہ۔ میں نے گاؤں کے باغ میں بہت سارے کوئلیں دیکھی تھیں۔ تو کوئل ایک کوئل اور کوئلیں بہت ساری کوئلیں۔ ان پرندوں کے گھونسلے کون بناتا ہے؟ تو پرندہ ایک اور پرندوں زیادہ، اور گھونسلہ ایک ہوتا ہے اور گھونسلے زیادہ۔ تو پرندوں اور گھونسلے اچھی طرح سے جو لکھ لیجئے گا آپ لوگ۔ اب یہاں پر دیکھیے دیے گئے لفظوں سے جملے بنائیے، یعنی جو لفظ دیا ہوا ہے، جیسے تعجب دیا ہوا ہے تو ہمیں ایک جملہ بنانا ہے، ایک سینٹنس بنانا ہے، اس میں یہ لفظ آنا چاہیے۔ پرندوں کے الگ الگ گھونسلوں کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ آپ اسی طرح کوئی اور سا بھی جملہ بنا سکتے ہیں کہ تاج محل کو دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا، ہے نا، اسی طرح کے کوئی سے بھی جملے بنا سکتے ہیں، بس اس میں تعجب لفظ آنا چاہیے۔ اب اگلا لفظ ہے دیکھیے تجسس۔ تجسس کا مطلب ہوتا ہے جاننے کی خواہش، یعنی انگلش میں ہم ایکسائٹمنٹ بولتے ہیں نا جس کو، تو وہی ہے تجسس۔ رفیق کو پرندوں کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوا۔ حفاظت، ہمیں پرندوں کی، تو دیکھیے تجسس کو کیوریوسٹی بھی بولتے ہیں، جاننے کی جو خواہش ہوتی ہے نا اس کو کیوریوسٹی بھی بولتے ہیں۔ تو اگلا لفظ ہے دیکھیے حفاظت، ہمیں پرندوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نسل، کبوتر کئی رنگ اور نسل کے ہوتے ہیں۔ منظر، مور کے ناچنے کا منظر یعنی سین ہوتا ہے، تو مور کے ناچنے کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور سے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پیج نمبر 144 ہو گیا مکمل۔ اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ اب دیکھیے کھانوں میں صحیح املا والے لفظ کو خالی جگہوں میں لکھے، یعنی خالی جگہ دی ہوئی تھی، دیکھیے اس میں صحیح جو یہاں پہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے نا کبوتر، تو صحیح املا جو ہے کبوتر کا دیکھیے چھوٹی کاف ہے، با واؤ اور تارا۔ کبوتر کو امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے، یہ بڑی کاف والا الگ ہے، یہ تواں لکھا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ سارس کے اوپری حصے میں لالی چمکتی رہتی، تو لالی یہ والا صحیح ہے، یہ والا، یہ اور یہ دونوں غلط ہیں۔ ہمیں پرندوں کی حفاظت کرنی چاہیے، تو یہ والا دونوں غلط ہے، یہ والا صحیح ہے۔ ہم سب خیریت سے ہیں، تو یہ والا تواں والا اور کھا والا دونوں غلط ہے، یہ والا صحیح ہے۔ مور بہت خوبصورت پرندہ ہے، تو یہ دیکھیے یہ والا صحیح ہے، یہ اور دونوں غلط ہے۔
اس کے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے یہاں پر لکھا ہے بلند آواز سے پڑھیے اور خشخط لکھیے. تو اس سے پہلے بھی آپ نے اگر میری ویڈیو دیکھ رکھی ہے یا میری ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ بار بار میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں. خشخط کا مطلب اچھی لکھائی، اچھی رائٹنگ. خوش کا مطلب اچھا ہوتا ہے، خط یعنی لکھنا. تو اچھی لکھائی میں آپ لوگ لکھیے گا، لکھنے کی پریکٹس کیجیے. منیشا اس طرح میم آدھی بنا کے پھر نون کا شوشہ، پھر یا شین کے 3 شوشے، پھر الف ہے نا. اس کے بعد بگلا بنانا ہے، آدھی ب گنا بنائیں گے، پھر گاف اور لام الف لا. پھر اس کے بعد آخر میں یہ جو گا کے ڈنڈے ہیں نا وہ آخر میں ڈلے گا. یہ ہمارا پیج نمبر 145 145 ہو گیا مکمل. اگلے صفحے پر ہم چلیں گے. اب دیکھیے اگلا لفظ ہے بٹیر. تو یہ بٹیر آسان ہے لکھنے میں. ب کے بعد ٹ بنانی، پھر یا اور بٹیر. اس کے بعد پیغام، پ یا غین الف اور میم. تہیں، تا یا حمزہ اور نون غنہ. اب اس کے بعد دیکھیے تصویروں کو دیے گئے بیانات سے ملائیے. یعنی جو بیان ایک دیا ہوا ہے نا، بگلے کی دم چھوٹی ہوتی ہے، تو یہ دیکھیے یہ بگلا ہے، بگلے کی دم چھوٹی ہے. سفید کبوتر کو امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے. دیکھیے یہ سفید کبوتر. ہنس کے اوپری حصے میں لالی چمکتی رہتی ہے. تو یہ دیکھیے یہ ہنس ہے. کوئل اپنا گھونسلہ نہیں بناتی. تو دیکھیے یہ کوئل ہے. اس کے بعد یہ مور ہمارا قومی پرندہ ہے، نیشنل برڈ ہے نا مور. تو اچھی طرح سے سارے بیانات کو جوڑے ملا لیجئے گا، میچ کر لیجئے گا، میچنگ ہے یہ. تو ہمارا پیج نمبر 146 ہو گیا مکمل. اگلے صفحے پر ہم چلیں گے. تو یہاں پر دیکھیے کرنا ہے آپ کو اپنے پسندیدہ پرندے کی تصویر تلاش کر کے چپکائے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے 5 جملے لکھیے. تو کوئی سا بھی ایک پرندہ آپ لے لیجیے گا. اس میں بہت سارے ہم نے جو سبق پڑھا ہے نا اس میں بہت سارے پرندوں کے بارے میں دیا ہوا ہے معلومات. تو میں یہاں پر اگر میں ہوتی تو میں مور کی تصویر چپکاتی اور یہاں پر لکھتی کہ مور بہت خوبصورت پرندہ ہے، مور ہمارا قومی پرندہ ہے، اس کے پنکھ بہت رنگ برنگے ہوتے ہیں، بارش میں مور خوش ہو کر ناچتا ہے. اس طرح کے کوئی سے بھی آپ 5 جملے لکھ لیجئے گا، یا آپ کو جو پرندہ پسند ہے اس کی تصویر چپکا کر آپ اس کے بارے میں 5 جملے لکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے پہلی ہے یہ کہ ایک جانور ایسا جس کی دم پر پیسہ، سر پر ہے تاج بھی بادشاہ کے جیسا. تو یہ والا ہم نے یہ پرندے کا نام ایک، اور اس پرندے کے بارے میں ہم نے سبق میں بھی پڑھا ہے. تو آپ مجھے پہلے میں اپنا آنسر، اپنا جواب جو ہے مجھے کمنٹ باکس میں دیجیے گا. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو مجھ سے پوچھ بھی لیجیے گا. اب ہمارا پیج نمبر 147 ہو گیا مکمل. آگے بڑھتے ہیں ہم. اب یہاں پر دیکھیے اپنے پسندیدہ پرندے کی تصویر بنا کر اس میں رنگ بھریے. تو یہاں پر آپ بنا لیجیے آپ کو جو پسند ہے. میں تو مور بنا کر اس میں رنگ بھر لوں گی. مجھے مور بہت اچھا لگتا ہے. اس کے پنکھ وغیرہ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں نا، تو دکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے. تو یہیں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا پورا مکمل. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس ہو، کزنس ہو، ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے اور مجھے ہیلپ بھی مل سکے. کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے ہیلپ کی اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو بہت بہت پیار دیں، بھرپور سپورٹ کریں. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.